السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ وکذالک قال وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وورد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارشیں برستی ہیں، سیلاب کی صورت بن جاتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، طوفان کی صورت بن جاتی ہے، طرح طرح کے حالات سے امت دوچار ہے۔ ہمارا ملک ویسے بھی جو عالمی رپورٹ کے مطابق جو حالیہ کلائمیٹ چینج ہے، یعنی جو موسمیاتی تبدیلیاں دنیا میں واقع ہو رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہو رہے ہیں ان میں سے سر فہرست کہہ لیں یا شروع کی فہرست میں سے ہمارا ملک بھی ہے۔ اور ہم یہ پچھلے قریب کے عرصے سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ موسموں میں بہت تبدیلی آ رہی ہے، یعنی کبھی گرمی اتنی لمبی ہو جاتی ہے، کبھی سردی اتنی سکڑ جاتی ہے۔ یعنی پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ نومبر کے مہینے تک گرمی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، سردی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، چیزیں بڑی مختلف تھیں، یعنی موسم جو تھا وہ بڑا تبدیل ہو رہا تھا، موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ یعنی جس وقت میں آپ کو لگتا تھا کہ اب سردی ہونی چاہیے، موسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کسی دن شدید گرمی، بارش ہوگی تو شدید سردی، تو موسمیاتی تبدیلی سے ہم متاثر ہو رہے تھے۔ لیکن ابھی 3 سال پہلے کی بات یہ تقریباً، پہلے ہم ایک بہت بڑے سیلاب سے گزرے جس نے کئی شہروں کو تباہ کیا، کتنے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے، سینکڑوں لوگ اس میں فوت ہوئے اور اس کے ساتھ لاکھوں لوگ اس میں متاثر ہوئے۔ پھر ابھی یہ والا پورا سیزن گزر رہا تھا، بارشوں کا مونسون کا سیزن جا رہا تھا، تو ابھی تک عافیت تھی کہ اللہ عافیت رکھے، عافیت رکھے، اور شروع سے ہم جمعے میں بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ان کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ لیکن پھر ایک اچانک کہ نئی اصطلاح سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا۔ کلاؤڈ برسٹ کیا مطلب؟ بادل پھٹا تھا۔ بادل تو پھٹتا ہے تبھی بارش ہوتی ہے، یعنی زمین سے بخارات اوپر جاتے ہیں، سمندر سے اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ اوپر جا کے اللہ کا لگایا ہوا فلٹر ہے، اس میں جا کے پانی الگ ہو جاتا ہے، بادل بن جاتا ہے، پھر وہ شہروں میں علاقوں میں آ کے وہی پانی آ کے برس رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے پورا کا پورا۔ تو بادل پھٹتا ہے تبھی بارش ہوتی ہے، لیکن وہ بادل کا پھٹنا کوئی ایسا شدید ہو گیا کہ جیسے پانی بہتا ہے اوپر سے اور ایسے زمین کے اوپر آ کے گرتا ہے۔ اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، جو قطرہ قطرہ بارش کو گراتے ہیں۔ آپ نے جو ہواؤں کا نظام ہے نا، ہوائیں چلتی ہیں، اگر یہ بارش کا قطرہ جب اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو ظاہر اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے۔ اولا جو اوپر سے نیچے آپ کی طرف آتا ہے وہ اپنا ایک وزن رکھتا ہے، یعنی اگر بیچ میں ہوائیں نہ ہوں اور وہ اس کی رفتار کے اندر بیچ میں آڑے نہ آئیں، ہوائیں اس کی رفتار کو آہستہ کر رہی ہوتی ہیں اور یوں جھولتا جھولتا نیچے آ رہا ہوتا ہے، اگر وہ سیدھا آ کے لگے نیچے آ کے تو میرے آپ کے سر میں سوراخ ہو جائے، اتنی زور سے اوپر سے وہ نیچے آ کے لگے۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ پانی اوپر سے آ رہا ہے تو وہ ایک ایسی مناسب رفتار سے آ رہے ہیں کہ نیچے انسانوں کے اوپر گر رہے ہیں تو مجھے آپ کو خوشگوار لگ رہا ہوتا ہے، ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس بارش کو۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن یہ نظام کبھی کبھی انسان کے لیے بہت راحت کا باعث بھی بن رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہی نظام انسان کو جھنجھوڑتا بھی ہے۔ اب اس کے پیچھے 2 قسم کے فلسفے موجود ہیں، ایک ظاہری اور مادی فلسفہ ہے، وہ تو آپ طرح طرح کے، کیونکہ سائنس کے جتنے بھی اصول ہیں وہ تجربے کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ یعنی آپ کو آج تجربہ ہوا کہ جی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، یعنی اس تجربے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، پھر ابھی آپ کا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کا تجربہ ہے،
کل خدا نہ خواستہ کسی شہری علاقے میں ہو جائے پھر آپ کا تجربہ تبدیل ہو جائے کہ نہیں یہ پہاڑی نہیں میدانی علاقے میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تجربے کی بنیاد کے اوپر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ اس کی مادی وجوہات تلاش کرتے رہیں, آپ کر سکتے ہیں, جائز ہے, کوئی مادی وجہ تلاش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. زلزلہ آ گیا تو تلاش کیا گیا کہ جی زلزلے کا مرکز کیا تھا, کتنے فاصلے کے اوپر تھا, یہ ساری باتیں درست ہیں, یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں اور اس سے بچنے کی تدبیریں بھی اختیار کی جا سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جی اب پانی زیادہ آنا شروع ہو گیا, آپ نے اس کے بچنے کی تدبیر اختیار کر لی. زلزلے آ رہے تھے, آپ نے قانون بنا دیا کہ جی ہمارے ہاں عمارتیں اس قاعدے کے اوپر بنیں گی, اس کا سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے تاکہ زلزلوں سے محفوظ رہیں وغیرہ. یہ ساری تدبیریں اختیار کرنا بالکل جائز ہے اور اب حق بجانب ہوں گے ایسی تدبیریں اختیار کرنے میں. لیکن ایک تو اس کی مادی اسباب ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ جا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بحیثیت مسلمان صرف مادے کے اوپر یقین نہیں رکھتے. مادہ تو ظاہر ہے, جو ایک ظاہری چہرہ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن مادے کے علاوہ اللہ رب العزت نے روحانی اسباب بھی ایسے رکھے ہیں کہ اس کے اوپر میں اور آپ ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر, کہ خشکی کے اندر اور سمندروں کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے, بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب اللہ رب العزت تو یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ قرآن میں دوسری جگہ پہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم ان کو تھوڑے تھوڑے عذاب میں, عذاب الادنا قریب کے عذاب میں, یہ ترجمہ بھی اس کا کیا جا سکتا ہے, ہم قریب کی مشکل میں ان کو ڈال دیتے ہیں تاکہ بڑی عذاب سے ان کو بچا سکیں, تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں. ویعفو عن کثیر, اور تمہاری بہت سارے ہاتھوں کی کمائیاں تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, اللہ اس پہ تم سے کوئی مواخذہ کرتے ہی نہیں ہیں. اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے, یہ وہ کچھ روحانی اسباب ہیں, ان کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. یعنی جو حالات آپ نے ابھی دیکھے, یعنی وہ سیلاب نہیں تھا, وہ تو پتھر تھے, میرے اتنے بڑے بڑے پتھر کہ وہ گھروں کے اندر گھس کے دیواریں توڑ کے, عجیب و غریب سی حالت تھی کہ بندہ کہ یہ پانی آ رہا ہے یا پتھر گر رہے ہیں اوپر سے نیچے, لیکن وہ پانی کی طاقت اتنی تھی. اللہ رب العزت کی مخلوق ہے, اس نے سب کچھ بہا دیا ساتھ. اب تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. پھر جب میں اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کروں گا نا تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے اچھا جی ہم تو زیادہ گناہ گار ہیں, ان لوگوں پہ عذاب کیوں آ گیا؟ گناہ گار تو ہم ہیں, ان پہ گناہ گار تو سارے ہیں, گناہ گار تو سارے ہیں. اب یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے, اللہ کس گناہ کے اوپر کس کو کس وقت تنبیہ کر دیتے ہیں, کس گناہ پہ کس کو کس وقت تنبیہ ہو جائے, یہ اللہ کی حکمت ہے. بعض اوقات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل دینا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ کسی کو بہت زیادہ ڈھیل دے رہے ہیں, یہ تو اللہ کافروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. امہلہم رویدا, سورہ طارق کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا فمہل, یعنی اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں, اور وقت آئے گا جب اللہ ان کو کھینچ لیں گے ان کی رسی کو. تو بجائے اس کے کہ رسی وہاں پہ کھینچے, وہ تو رسی پہلے کھنچ گئی اور اللہ رب العزت رجوع. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا؟ اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ مصیبتیں مشکلات اس دنیا کا حصہ ہیں, اس زندگی کا حصہ ہیں. دنیا کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر بندہ نیک ہوگا تو اس پہ مشکل نہیں آئے گی. نہیں, مشکل نیک بندے کے اوپر بھی آ سکتی ہے. زلزلہ صحابہ کے زمانے میں بھی آیا, صحابہ کے زمانے میں وبائی امراض بھی آئے. بلکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور بیماری طاعون امواس کہا جاتا ہے اس کو. امواس کے یعنی یہ ایک اردن کا شام کا علاقہ تھا, آج کل اب اردن کہہ رہے ہیں اس کو. شام کے علاقے کے اندر یہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی اور 36,000 کے قریب صحابہ کی قبریں اردن کے اندر ہیں. 36,000 یعنی ہزاروں صحابہ جو تھے وہ اس بیماری کے اندر لقمہ اجل بن گئے. تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ برے لوگوں کے اوپر ہی دنیا ہے, یہاں پہ نیک لوگوں کے اوپر ہی مشکلات آتی ہیں, برے لوگوں کے اوپر ہی مشکلات آ جاتی ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان مشکلات سے اللہ کی طرف رجوع بڑھ جانا. اللہ کہہ رہے ہیں لعلہم یرجعون, تاکہ وہ رجوع کریں, تاکہ وہ واپس آئیں. اب میرے آپ کے اندر رجوع پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا؟
جہاں تک وہ لوگ ہیں جو اس حادثے کے اندر دنیا سے چلے گئے، تو حدیث کے اندر آتا ہے المبطون شہید والغریق شہید، کہ جو پیٹ کی بیماری میں مر جاتا ہے اللہ اس کو بھی شہداء میں اٹھاتے ہیں، جو ڈوب کے مر جاتا ہے اللہ اس کو بھی شہیدوں میں شمار کرتے ہیں، وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو ڈوب کے پانی میں مر جائے اس کو شہید شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں تو ہم نے یہ بات کہی، وہ شہداء ہیں جو ایمان کی حالت میں اس سیلاب کے اندر جن کی جان چلی گئی، وہ تو شہداء ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی پہلے والا سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا اللہ کی طرف رجوع میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا امت نے اپنے اجتماعی گناہوں کے اوپر توبہ شروع کی یا نہیں کی؟ کیا امت نے کسی برائی کو جس کے اندر وہ پہلے مبتلا تھی اس سے نکلنے کی نیت کی یا نہیں کی؟ کیا میرے آپ کے بازار جو تھے وہ حرام سے جھوٹ سے پاک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا ہماری گھر کی زندگی جو تھی، جو ہماری آپس کی زندگی تھی، شادی بیاہ کی تقریبات تھیں، ہمارے آپس کے مراسم تھے، کیا ان میں کوئی بہتری آئی یا نہیں آئی؟ علماء نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے، میں نے بھی تو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، وہ ساری آیتیں جو تھیں وہ عذاب والی آیتیں تھیں ایک طرح کی نا، کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ تمہیں قریب کے عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اب اس کی طرف آزمائش کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر، یعنی دنیا میں نیک لوگوں کے اوپر بھی مشکلات آتی ہیں لیکن وہ آزمائش ہوتی ہیں۔ اب اس آزمائش کا کیسے اندازہ ہوگا؟ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ قحط سالی آ جائے، قحط سالی کا مطلب ہے کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، کھانا پورا نہیں ہو رہا، یا خدا نہ خواستہ وہاں پانی ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ مسائل تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے اپنی طرف سے اقدامات بھی کیے تھے، اور اپنی طرف سے خود اپنی ذات سے انہوں نے کھانا پینا اپنا جو تھا سادہ کر دیا تھا، گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ساری باتیں تھیں، لیکن وہ تو نیک لوگ تھے نا اس زمانے میں، ان پہ بھی مشکلات تو ان کے اوپر بھی آئیں، مصائب تو ان کے اوپر بھی آئے، لیکن آپ یہ فرق کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ اس کا فرق کرنے کے علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جس آزمائش کے بعد اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو جائے وہ تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، جس سے انسان کی ترقی ہو رہی ہے، جس سے انسان کی ترقی ہو جاتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے بیماری آئی تھی، ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، ان کے اوپر بیماری آئی تھی، بڑی سخت بیماری آئی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے درجات کو بلند کیا۔ تو اگر تو ان مصائب کے بعد اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو جائے تو پھر تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اس سے انسان کے رفع درجات ہوتے ہیں۔ اور اگر ان آزمائشوں کے بعد، اس طرح کے حالات آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ نہ ہو، بلکہ آپ اپنی مادی چیزوں کو ہی اپنا اصل مقصد بنا کے اسی کے پیچھے لگ جائیں، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی علامت نہیں ہوتی، پھر یہ بڑھوتری کی علامت، انسان کی ترقی کا سبب نہیں بنتی۔ علماء ایک جملہ اکثر کہتے ہیں کہ دو ایسی خیریں ہیں کہ انسان ان کو برداشت نہیں کرتا، ہیں وہ خیر لیکن انسان برداشت نہیں کر پاتا اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ ایک خیر جو ہے وہ انسان کے اوپر آنے والی بیماری ہے۔ اب بیماری انسان کے لیے ہے تو خیر اس معنی میں ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن درجات تو اس کے بلند ہوں گے نا جس کا رجوع اللہ کی طرف بڑھے گا۔ جس کا رجوع اللہ کی طرف نہیں بڑھے گا تو اس کو تو بیماری کوئی خیر نہیں پہنچا سکے گی۔ اچھا دوسرا، مہمان کہ گھر میں جب مہمان آتا ہے تو بھی ہے تو خیر لیکن زحمت بن جاتی ہے نا، مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہے یہ خیر، انسان اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اگر تو یہ آنے والی زحمتیں، مشکلات اور مصائب جو ہیں میری آپ کی اللہ کی طرف رجوع میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، پھر یہ ترقی کا باعث بن جائیں گے۔ پھر وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ وبائی امراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ کبھی قحط ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب ہو جاتا ہے، کبھی زلزلہ ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ صرف برے لوگوں کے اوپر ہی یہ حالات آتے ہیں، نہیں، نیک لوگوں کے اوپر بھی آتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں اسباب کی دنیا ہے، سب کے اوپر حالات آ سکتے ہیں، لیکن حالات سے اپنا رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے اور ان روحانی اسباب کی طرف بھی توجہ لے کے جانی چاہیے۔ اور تیسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو مادی اسباب ہو گئے، ایک روحانی اسباب ہو گئے، تیسری بات یہ ہے کہ اب ایک ان لوگوں کا کام جن کو اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے بچائے رکھا، ان کا کام یہ ہے کہ جو آزمائش میں مبتلا لوگ ہیں ان کی داد رسی کرنا، ان کی اشک شوئی کرنا، ان کے آنسوؤں کو پوچھنا اور ان کا ساتھ دینا۔
اس میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا۔ اچھا ایک تو جانی نقصان ہے نا، جانی نقصان تو ہو گیا، جو لوگ چلے گئے، مالی نقصان بھی بہت بڑا ہے۔ اندازہ لگائیں، یعنی جو یہاں جتنے دکاندار ہیں، کاروبار والے ہیں، آپ کا گھر ہے، خدا نخواستہ ایک ہی جھلک کے اندر آپ کا پورا کاروبار اجڑ جائے، یعنی اس کے اندر جو سٹاک آپ نے دکان کے اندر رکھا، آپ نے پوری کمائی کرنے کے، وہ سب کچھ اجڑ گیا۔ اچھا اس سب کے بعد جو لینے والے ہیں، جن کے پیسے آپ نے دینے، وہ یہ تو نہیں کہیں گے آپ کو اچھا چلیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا نقصان ہو گیا لہٰذا ہمارا بھی نقصان ہو گیا، وہ تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے۔ وہ تو کہیں گے بھئی آپ ہمارے دیندار ہیں۔ ایک پل کے اندر انسان کو اپنا ایک گھر بنانے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے، یعنی زندگی میں اگر آپ ایک گھر بنا لیتے ہیں نا اپنا، تو اگلی نسل اس میں آ کے رہتی ہے۔ انسان کو خود تو اپنے گھر میں رہنا کم ہی موقع مل رہا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کسی کو دے دے، ورنہ اگلی نسل آ کے اس میں رہ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک ہی جھلک کے اندر وہ زندگی بھر کی کمائی سے بنایا ہوا گھر، جس میں 2 3 خاندان بس رہے ہوں، اور وہ ایک ہی جھلک میں اڑ جائے، ختم ہو جائے، تو اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ایک تو وہ لوگ تھے جو چلے گئے، وہ ایک الگ نقصان ہے۔ اب زندگی کو دوبارہ صفر سے شروع کرنا، وہ آپ نے اپنی زندگی کی 40-50 سال کی محنت جو آپ نے کی تھی وہ صفر ہو گئی، اب دوبارہ شروع کریں، بلکہ الٹا مائنس میں چلے گی کہ آپ نے لوگوں کے پیسے بھی دینے۔ تو ان لوگوں کی داد رسی، ان کی اششوئی کرنا بھی میری آپ کی ذمہ داری ہے، اور اپنی استطاعت سے بڑھ کے کوشش کرنا کر کے۔ لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں جی اب کہاں پیسے خرچ کریں، آپ تو کبھی کہتے ہیں غزہ فلسطین کے حالات خراب ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں سیلاب زدگان ہیں، ہم کہاں پہ خرچ کریں؟ خرچ تو دونوں جگہوں کے اوپر کرنا ہے، جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں، اس کی اششوئی تو کرنی ہے، داد رسی تو کرنی ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، قریب والے کا حق پہلے ہوتا ہے، قریب والے کا حق پہلے ہوتا ہے، لیکن امت ساری کی ساری ہماری ہے۔ امت میں جو کوئی جہاں کہیں بھی کسی مصیبت اور مشکل میں پڑ رہا ہے، اس کی بھی اششوئی میری آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ فلسطین کا باسی ہو، چاہے وہ منیر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شانگلہ کا رہنے والا ہو، سیلاب زدگان ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ہے اس کی اششوئی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو اپنی وسعت سے بڑھ کے کوشش کرنا، ایک تو پہلی بات کیا، اللہ کی طرف رجوع، خود اپنا بھی بڑھانا، اور جن کے آپ آنسو پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات کرنا، دیکھو رجوع کرو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، اللہ ان کو درست کریں گے۔ دوسرا کیا کام کرنا ہے، ایک ہوتا ہے وقتی ضرورت۔ ابھی آپ کے کچھ شارٹ ٹرم پلانز ہوں گے، شارٹ ٹرم پلانز کے آپ آٹا بھیج رہے ہیں، آپ چینی بھیج رہے ہیں، آپ چیزیں بھیج رہے ہیں، یہ تو ایک شارٹ ٹرم پلان ہے نا، اب تھوڑے عرصے تک یہ کام چلے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پہ جہاں پہ زندگیاں اجڑ گئی ہیں، ان لوگوں کے کاروبار بسانا، ان کو دوبارہ گھروں میں بسانا، ان کی زندگیوں کو دوبارہ زمین سے لے کے دوبارہ اوپر کی طرف لے کر جانا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ہاں اس میں اتنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ کیونکہ اب نا ایسا ماحول بن چکا ہوتا ہے، ترکی زبان میں ایک مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ گھوڑے کے نشان کتے کے نشان کے ساتھ مکس ہو گئے، یعنی کتا بھی چل کے گیا، گھوڑا بھی چل کے گیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ گھوڑے کے نشان کون سے، کتے کے نشان کون سے ہیں۔ تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب اس طرح کا موقع آتا ہے نا، اب کچھ تو مستحق لوگ ہوتے ہیں، کچھ مستحق نہیں ہوتے، وہ بھی کہتے ہیں اب موقع ہے بھائی جان بٹورنے کا، وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آج اللہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یعنی آج آپ کو نا ہر وہ بندہ ملے گا جس کے شناختی کارڈ کے اوپر بنیر کا پتہ لکھا ہوگا یا فلانی جگہ کا پتہ لکھا ہوگا، وہ بھی آپ کے پاس آئے گا جی میرا بھی مجھے بھی امداد دے دیں، حالانکہ وہ نہ زکوٰۃ کا مستحق، اس کی زندگی تو جیسے پہلے چل رہی تھی ویسے اب بھی چل رہی ہے۔ تو اس کی احتیاط ضرور کرنی ہے کہ ہماری امداد مستحق تک پہنچے، قابل اعتماد ذرائع کو استعمال کیا جائے۔ ہر بندہ آپ کو کہہ رہا ہوگا جی میں امداد لے کے جا رہا ہوں، میں امداد لے نہیں، اپنی طرف سے جتنی آپ تحقیق کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں، اس تحقیق کر کے پھر آگے اعتماد کر کے پھر آگے پہنچانے کی کوشش کی جائے، تاکہ جو ہم امداد کریں چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اللہ کے یہاں تھوڑے زیادہ کا چکر نہیں ہے، اللہ کے یہاں اخلاص سے چیز سلتی ہے۔ اخلاص کتنا ہے، قربانی کتنی ہے، کتنے میں سے آپ دے رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر احتیاط کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ آئے ہوئے ان حالات کو درست کر دیں، جو لوگ اس میں پریشان تھے، جو لوگ اس میں دنیا سے چلے کہ اللہ درجات کو بلند کر دیں، اور جو اس میں پریشان بس پیچھے رہ گئے ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرے، اللہ ہمیں اس کے لیے سبب کے طور پہ ہمیں استعمال فرما لے، سنتیں ادا فرما لیں۔